قتل و غارت اور خون ریزی عام ہونا تو نسلیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ آدھا مرد اور آدھی عورت کی صورت کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہی راہ ہے، سیاسی حل نکالا جائے، نئے انتخابات کروائے جائیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ امریکہ کے اشارے پر بدلا گیا۔ امریکہ کو ناپسند تھا۔ ایک طرف بھارت ہے اور ایک طرف سمندر ہے، تین ہمسائے ہیں ہمارے، یہاں ہم کھڑے ہیں علاقائی طور پہ۔ یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بس کی جائے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آج کا ولاگ صرف خبروں پر تبصرے اور چھپی خبروں کو منظر عام پر لانے تک محدود نہیں رہے گا۔ آج بات ہوگی ملک کی سیاست پر۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ مسلم ملک ہے۔ مجھے افغانستان میں رہنے، لوگوں سے ملنے اور سیاسی طور پر ان کے افکار سننے اور شیئر کرنے کے مواقع میسر رہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ میں روزنامہ جنگ میں کالم نگاری بھی کرتا رہا ہوں اور افغانستان میرا موضوع رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو ایک دن مجھے ایک پرچی ایک نمبردار لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ حسن نثار نامی کوئی ملاقاتی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ میرے ذہن میں حسن نثار نامی کوئی میرا نہ دوست تھا نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ خیر میں چلا گیا، اندر بلوایا جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، تو دیکھا ایک درمیانے قد کا ایک بڑا ایکٹیو سا نوجوان، ہاتھ میں اس نے کچھ رسائل پکڑے ہوئے، تو وہ آ کر میرے پاس بیٹھا، کہنے لگا کہ جنگ میں افغانستان پر آپ کے کالم میں نے پڑھے ہیں۔ تو میں حسن نثار میرا نام ہے اور میں چلا گیا تھا سعودی عربیہ، اور وہاں سے اب میں واپس آئے ہوں تو یہ میں نے ایک 15 روزہ جریدہ شروع کیا ہے، زنجیر۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ افغانستان پر اس میں لکھا کریں۔ تو میں نے وہاں لکھنا شروع کیا۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ افغانستان پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہم پاکستانیوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح اس ملک کو تباہ کیا ہے، جس طرح ان کی نسلیں ہم نے ختم کی ہیں، اور جس طرح ہم نے مشکل اوقات میں انہیں تنہا چھوڑا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جنرل مشرف مرحوم، اسے پوچھا گیا آدھی رات کو اٹھا کے کہ ہاں بھائی یہ واقعہ ہوا ہے اور افغانستان پر ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بولو ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو۔ تو جنرل مشرف نے سنا ہے اور اس نے خود بھی اظہار کیا کہ اس نے کہا کہ جناب میں نیوٹرل رہوں گا، اور نہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ پھر جو کچھ امریکہ نے کہا افغان حکومت کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا۔ ایک دن میں پورے افغانستان کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ پورا برا آپ نے سنا ہوگا، ایک تمثیل بن چکی ہے۔ اور پھر ہم نے بے وفائی کرنی شروع کی۔ ہماری ریاست نے نشاندہی کر کے بندے پکڑوائے اور امریکی عقوبت خانوں میں ہم ہی نے بھیجے، افغان وار لارڈز کو پکڑوایا ہم نے۔ اب افغانستان ہندوستان کی طرح بلکہ اس سے زیادہ جذباتی انداز میں ہمارے خلاف ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جڑیں صدیوں کی تاریخ میں جاتی ہیں، لیکن آج وہ ہمیں ناپسند کرتا ہے۔ ایک طرف بھارت ہے اور ایک طرف سمندر ہے، تین ہمسائے ہیں ہمارے، یہاں ہم کھڑے ہیں علاقائی طور پہ۔ یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کہ تینوں ممالک ہمارے لیے خطرہ ہے۔ آج نائب امریکی وزیر خارجہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے کوئی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ عمران خان غلط کہتا ہے کہ امریکہ اس کی حکومت گرانے میں کوئی کردار رکھتا ہے۔
حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ امریکہ کے اشارے پر بدلا گیا۔ امریکہ کو ناپسند تھا ایسا شخص، ایسا لیڈر جس میں قومی غیرت نام کی چیز ہو، امریکہ اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھپر قسم کے یہ اللہ معاف کرے عذاب اللہ کی طرف سے، کہ جب بدترین عذاب کا انتخاب فطرت کرتی ہے تو اس قسم کے نالائق حکمران مسلط کر دیتی ہے آپ اور مجھ جیسے خاکساروں پر۔ یہ پسند ہیں امریکہ کو، عمران خان پسند نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ سب کو اشارہ کیا، اکٹھا کیا۔ کس نے اکٹھا کیا آپ کو بھی پتا ہے، پچھتائیں گے وہ جنہوں نے اکٹھا کیا اور جنہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کروائی، پھر جنہوں نے الیکشن چروایا، پھر جنہوں نے یہ حکومت بنائی، پچھتائیں گے ایک دن۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم بھی نہیں کی تھی اپنی وہ پریس کانفرنس کہہ لے، خطاب کہہ لے، تو فوری طور پہ الٹی آ گئی عطا تارڑ کو، اور وہ نعرے مارتا ہوا جو وہ آ گیا ہے پریس کے سامنے کہ دیکھا نا جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی حکومت گرانے میں، لہٰذا اب عمران خان جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو ہے تمہاری دماغوں پہ اور تمہاری اوقات پہ اور تمہاری سمجھ پہ اور تمہاری بوجھ پہ۔ امریکہ پاکستان کا مخالف تھا، اور جب سے پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے، امریکہ مختلف ہیلوں، بہانوں اور ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ایسے نالائق حکمرانوں کو مسلط کروانا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور معیشت کو تباہ کرنا، مزید قرضوں کے جال میں سے پھنسانا، اور پھر عوام کا تنگ آ کر سڑکوں پر نکلنا، انقلابی صورت کا پیدا ہونا، قتل و غارت اور خون ریزی عام ہونا، اور پھر پاکستان کو خدا نخواستہ امریکہ کی طرف سے، امریکہ کی اما پر ناکام ریاست قرار دے کر ایٹمی اثاثہ جات کسی جگہ جمع کروانا، یہاں تک لانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شاخسانہ یہ جو نظر آپ کو آ رہا ہے، اور وہ نواز شریف بھاگ رہا ہے، بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا تھا یہ نہیں رکے گا، یہ بھی بھاگیں گے لیکن کچھ وقت لگے گا۔ اور پنجاب کی آدھا پاکستان ہے پنجاب، میرے لیے ایک یہ دشنام سے کم نہیں۔ مریم کا وزیر اعلیٰ ہونا میرے لیے ایک دشنام اور چیلنج سے کم نہیں۔ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، یہ سچ تو بول رہا ہوں کہ ایک ہاری ہوئی عورت، اسے پکڑ کے سوار کر دیا ہمارے سروں پہ۔ اہلیہ نے پنجاب ذرا اس پہ سوچئے، احتجاج کیجئے۔ جب ایسے ماحول کے اندر خاموشی اختیار کی جائے تو نسلیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ آدھا مرد اور آدھی عورت کی صورت کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی سوچ منتقل ہوتی ہے آپ کی اولاد کو، جسے ابھی دنیا میں آنا ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں افغانستان کی۔ افغانستان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے، وہ جتنا ہم پہ گلا کرے، شکوہ کرے، وہ بالکل بجا ہے، کیونکہ یہ ولاگ میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا کافی ہے۔ پاکستان کی بہتری کی کوئی راہ ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں، ایک ہی راہ ہے، سیاسی حل نکالا جائے۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بحث کی جائے، نئے انتخابات کروائے جائیں۔ یہ انتخابات نہیں تھے، یہ ایک مذاق تھا جو قوم سے کیا گیا۔ انہیں کل عدم قرار دے کر نئے انتخابات کروائے جائیں۔ عمران خان اگر اقتدار میں آتا ہے تو اسے اقتدار میں اپنا کام کرنے دیجیے۔ اگر وہ ملک اور قوم کے لیے کچھ کر پایا تو فابہا، اور اگر خدا نخواستہ وہ ناکام رہا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ہی راستہ ہے، عمران خان کے ساتھ راستہ نکالنا ہوگا، کوئی راہ نکالنی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بہتری کی کوئی صورت کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی تاریخ کے اس موڑ پر۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔